اسلام آباد کے ایک چھوٹے سے علاقے میں چند لڑکے رہتے تھے جن کی زندگی کا سب سے بڑا شوق کرکٹ تھا۔ ہر شام گلی کے کونے میں شور مچتا، بیٹ کی آواز گونجتی اور بچوں کی چیخیں پورے محلے میں سنائی۔ انہی لڑکوں میں عمر، حسن، علی، فہد، زین اور بلال بھی شامل تھے۔ سب کی دوستی بہت ہی مشہور تھی، لوگ انہیں کرکٹ بوائز کے نام سے جانتے تھے۔ عمر اس ٹیم کا کپتان تھا۔ وہ بہت ہی محنتی اور سمجھدار لڑکا تھا۔ اس کا خواب تھا کہ ایک دن پاکستان کی قومی ٹیم میں کھیلے۔ حسن بہترین بولر تھا، اس کی گیند اتنی تیز ہوتی کہ بڑے بڑے بیٹ سے مین بھی ڈر جاتے۔ علی ایک زبردست وکٹ کیپر تھا، جبکہ فہد چھکے لگانے میں مشہور تھا۔ زین خاموش مزاج مگر وہ ذہین کھلاڑی تھا۔ بلال کو سب ہنساتا رہتا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ ہر کوئی ہنسی خوشی رہے، پر وہ اپنا دھیان کرکٹ پر بھی دیتا تھا۔ ہر روز اسکول ختم ہونے کے بعد یہ سب ایک خالی میدان میں جمع ہوتے۔ میدان زیادہ اچھا نہیں تھا، جگہ جگہ پتھر پڑے تھے، گھاس بھی کم تھی، مگر ان لڑکوں کے جذبے بہت بڑے تھے۔ ان کے پاس صرف ایک پرانا بیٹ اور 2 ٹیپ بالز تھی، لیکن وہ انہی چیزوں میں خوش رہتے۔ ایک دن عمر نے کہا، دوستو، اگلے مہینے شہر میں انٹر ایریا کرکٹ ٹورنامنٹ ہونے والا ہے، کیوں نہ ہم بھی حصہ لیں؟ سب لڑکے خوشی سے اچھل پڑے۔ فہد بولا، واہ، اگر ہم جیت گئے تو پورا علاقہ مشہور ہو جائے گا۔ لیکن پھر حسن نے پریشان ہو کر کہا، ہماری ٹیم کے پاس تو یونیفارم بھی نہیں ہے اور نہ اچھا سامان ہے۔ عمر نے مسکرا کر کہا، جیت صرف سامان سے نہیں ہوتی، محنت اور ہمت سے ہوتی ہے۔ یہ سن کر سب کے دلوں میں نیا جوش آ گیا۔ اگلے کچھ دنوں میں انہوں نے سخت پریکٹس شروع کر دی۔ صبح اسکول، شام کرکٹ، کئی بار وہ رات تک میدان میں رہتے۔ کبھی بیٹنگ کی پریکٹس ہوتی، کبھی بولنگ، کبھی فیلڈنگ۔ ایک دن پریکٹس کے دوران حسن پھسل کر گر گیا اور اس کے ہاتھ پر چوٹ آ گئی۔ سب لڑکے پریشان ہو گئے۔ علی نے کہا، اب کیا ہوگا؟ ٹورنامنٹ قریب ہے۔ لیکن حسن نے درد کے باوجود مسکرا کر کہا، میں ٹیم کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی بات سن کر سب کا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ ٹورنامنٹ کا دن آ گیا۔ میدان میں شہر کی بڑی بڑی ٹیمیں موجود تھیں۔ سب کے پاس نئی کٹس، ہیلمٹ، گلوز اور مہنگے بیٹس تھے۔ جب کرکٹ بوائز میدان میں داخل ہوئے تو کچھ لوگ ان پر ہنسنے لگے۔ یہ بچے کیا مقابلہ کریں گے؟ لگتا ہے پہلے ہی میچ میں باہر ہو جائیں گے۔ لیکن عمر نے ٹیم سے کہا، دوسروں کی باتوں پر دھیان مت دو، اپنا کھیل دکھاؤ۔ پہلا میچ بہت سخت تھا۔ مخالف ٹیم کے کھلاڑی بڑے تجربہ کار تھے۔ کرکٹ بوائز نے پہلی بیٹنگ کی۔ شروع میں 2 وکٹیں جلد گر گئی، سب پریشان تھے۔ تب فہد میدان میں آیا۔ اس نے آتے ہی جارحانہ بیٹنگ شروع کر دی۔ ایک کے بعد ایک چوکے اور چھکے لگنے لگے۔ تماشائی حیران رہ گئے۔ بلال بیٹ سے چیختا، شاباش فہد، آج تو بابر اعظم بن گیا۔ فہد نے 50 رن بنائے اور ٹیم نے اچھا سکور کھڑا کر دیا۔ اب بولنگ کی باری تھی۔ حسن نے اپنی تیز گیند سے مخالف ٹیم کو پریشان کر دیا۔ اس نے مسلسل 2 وکٹیں حاصل کی۔ آخری اوور میں مخالف ٹیم کو جیتنے کے لیے 10 رن چاہیے۔ پورا میدان خاموش تھا۔ عمر نے گیند حسن کو دی۔ پہلی گیند صرف 1 رن، دوسری گیند کوئی رن نہیں، تیسری گیند وکٹ۔ تماشائی زور زور سے شور مچانے لگے۔ آخری گیند پر 4 رن چاہیے تھے۔ بیٹسمین نے زور سے شاٹ مارا، لیکن علی نے شاندار کیچ پکڑ لیا۔ کرکٹ بوائز پہلا میچ جیت گئے تھے۔ سب لڑکے خوشی سے ایک دوسرے کو گلے لگانے لگے۔ اگلے چند میچ میں بھی انہوں نے زبردست کھیل پیش کیا۔ ایسا ایسا لوگ ان کی تعریف کرنے لگے۔ محلے والے بھی ان کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ ٹورنامنٹ کا فائنل آ گیا۔ فائنل میں ان کا مقابلہ اسٹار 11 نامی مضبوط ٹیم سے تھا۔ اس ٹیم کا کپتان بہت مغرور تھا۔ اس نے میچ سے پہلے کہا، یہ گلی کرکٹ کھیلنے والے لڑکے ہمیں نہیں ہرا سکتے۔ یہ بات سن کر عمر خاموش رہا، لیکن اس کے دل میں آگ لگ گئی۔ فائنل میچ شروع ہوا۔ اسٹار 11 نے پہلی بیٹنگ کی اور 180 رن بنا لیے۔ یہ بہت بڑا سکور تھا۔ اننگز بریک میں سب لڑکے خاموش بیٹھے تھے۔ بلال نے دھیمی آواز میں کہا، شاید آج ہم نہ جیت سکے۔ عمر نے فوراً کہا، نہیں، یاد رکھو، میچ آخری گیند تک ختم نہیں ہوتا۔ پھر سب نے ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھایا۔ ہدف کا تعاقب شروع ہوا۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر پھر ایک کے بعد دیگر وکٹیں گرنے لگیں۔ آخری 5 اوورز میں 60 رن چاہیے تھے۔ تماشائی سمجھ رہے تھے کہ کرکٹ بوائز ہار جائیں گے۔ تب زین میدان میں آیا۔ وہ عام طور پر خاموش رہتا تھا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں عجیب اعتماد تھا۔ اس نے سمجھداری سے کھیلنا شروع کیا۔ کبھی سنگل لیتا، کبھی چوکا مارتا، دوسری طرف 5 چھکے لگا رہا تھا۔ آخری اوور میں 15 رن درکار تھے۔ پہلے گیند چھکا، دوسری گیند 2 رن، تیسری گیند چوکا۔ اب صرف 3 رن چاہیے تھے۔ چوتھی گیند پر فہد آؤٹ ہو گئے۔ سب کے دل رک گئے۔ اب آخری 2 گیندیں پر 3 رن چاہیے تھا۔
نیا بیٹسمین بلال آیا، وہ گھبرایا ہوا تھا۔ عمر نے بھائی سے آواز دی، بلال بس اپنے دل سے کھیلنا۔ 5ویں گیند پر بلال نے 1 رن لیا۔ اب آخری گیند پر 2 رن چاہیے تھے۔ پورا میدان خاموش تھا۔ بالر دوڑا، گیند پھینکی، زین نے شاٹ کھیلا، گیند فیلڈر کے پاس گئی، لیکن دونوں بلے باز پوری رفتار سے دوڑ پڑے۔ پہلا رن مکمل، دوسرے رن کے لیے ڈرائیو، وکٹ کیپر نے گیند پکڑ کر اسٹمپ پر مار دی۔ سب کی نظریں امپائر پر تھی۔ چند لمحے بعد امپائر نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا ناٹ آؤٹ۔ پورا میدان شور کے میدان سے گونج پڑا۔ کرکٹ بوائز ٹورنامنٹ جیت چکے تھے۔ سب لڑکے خوشی سے رونے لگے۔ اتنی خوشی کہ وہ جو میچ اپنا کھیل رہے تھے ان کو یاد بھی نہیں تھا کہ ٹارگیٹ کتنا ملا تھا، کہ ہمیں ٹارگیٹ کتنا دیا گیا تھا کہ ہم اس کو چیز کر جیت گئے۔ اور ان کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہی آنسو تھے۔ محلے والے میدان میں آ گئے، لوگ ان کے نام کے نعرے لگا رہے تھے۔ ٹرافی لیتے وقت عمر نے کہا یہ جیت صرف ہماری نہیں، ہر اس لڑکے کی جیت ہے جو چھوٹے میدان سے بڑے خواب دیکھتا ہے۔ اس دن کے بعد کرکٹ بوائز پورے شہر میں مشہور ہو۔ کئی لوگوں نے ان کی مدد کی، انہیں نئی کٹس ملی، بہتر کوچنگ ملی، اور سب سے بڑی بات ان کا اعتماد بڑھ گیا۔ چند سال بعد انہی لڑکوں نے پھر سے واپس محنت کرنا شروع کی، اور انہی لڑکوں میں سے 2 کھلاڑی پاکستان کی انڈر 19 ٹیم میں منتخب ہو گئے۔ ایک شام سب دوست پھر اسی پرانی میدان میں بیٹھے تھے جہاں سے ان کا سفر شروع ہوا تھا۔ بلال ہنستے ہوئے بولا، یاد ہے جب لوگ کہتے تھے یہ لڑکے کچھ نہیں کر سکتے؟ حسن مسکرایا، ہاں، لیکن خواب ہمیشہ محنت والوں کے پورے ہوتے۔ عمر نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یہ تو ابھی شروعات ہے۔ ہوا ایسے چل رہی تھی، سورج غروب ہو رہا تھا، لیکن کرکٹ بوائز کے خواب میں ابھی بھی روشن